رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق وما توفيقي الا بالله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من امره ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تمام قسم کی حمدیں ثنائیں تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جو اللہ تمام کائنات کا خالق مالک رازق ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا نام مساجی ہمسر ہے. اللہ رب العزت کی انتہائی مختصر سی تعریف کے بعد بشمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مبارک و مطہر پر جن کو اللہ رب العزت نے اہل کائنات کے لیے بہترین نمونہ بنا کر منتخب فرمایا اور جنت کا حقدار ہر شخص کو ٹھہرایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر اس دنیا میں زندگی گزار جائے گا اور اسی حالت میں دنیا سے کچھ کر جائے گا. دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا اور وہ ہدایت اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کی مختلف کتابوں صحیفوں کے ذریعے اور اپنے نبیوں کو وہ تعلیمات دی، وہ ہدایت نبیوں تک پہنچائی اور نبیوں نے آگے اپنے علاقے میں اپنی قوم میں امت میں اس کو واضح کر کے کلیئر کر کے جہاں کہیں مشکل تھی اس کو حل کر کے لوگوں کو بتایا سمجھایا تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھ تک دین مذہب اسلام جو بھی تھا اس وقت وہ آیا تو صحیح مگر میں اس کو سمجھ نہیں سکا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے کوئی بھی نبی ایسا نبی نہیں نازل کیا، ایسا نبی کسی کو منتخب نہیں کیا جو اس کی قوم کو نہ ہو، اس کی برادری کا نہ ہو یا اس کی برادری وہاں نہ ہو یا اس کی زبان وہ لوگ نہ سمجھتے ہو. کسی بھی امت میں کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا، نہ کوئی ایسا دین، نہ کوئی ایسی کتاب، نہ کوئی ایسا صحیفہ ان کو دیا ہے جو وہ خود نہ پڑھ سکتے ہو، خود نہ سمجھ سکتے ہو. کوئی ایسا نہیں بھیجا تاکہ اعتراض کرنے والا کوئی اعتراض نہ کر جائے کہ جی آپ نے تو نبی وہ بھیجا ہے جس کی ہم زبان نہیں جانتے، آپ نے تعلیمات کتاب وہ ہمیں دی ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ اعتراض کوئی کر نہ سکے. اور اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام کے بھی بارے میں اللہ نے یہی فرمایا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو منتخب کر بھیجا اور دین حق دیا اور اس دین حق کے بعد اللہ نے کیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. ان میں ایک نبی منتخب کیا، ان میں منتخب کیا اور ان ہی میں سے منتخب کیا تاکہ یہ اہل مکہ یہ اعتراض نہ کر لیں کہ اللہ یہ کون ہے، ہم تو اس کی زبان نہیں سمجھتے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے جتنے نبی دنیا میں منتخب کیے ہیں سب انسان تھے، فرشتے نہیں تھے. اگر فرشتے ہوتے تو تب اعتراض آتا کہ اللہ یہ کیسا نبی ہے جس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، نہ یہ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، نہ اس کے بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ رشتے دار ہیں، نہ اس کو نیند کی ضرورت ہے، نہ اس کو آرام کی ضرورت ہے، دھوپ اسے نہیں لگتی، سردی اسے نہیں لگتی. تو ہمیں تو سردی بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، رشتے دار بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے.
سارے معاملات ہیں، اللہ یہ تو سارا دن عبادت کرتا ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ ہم نے دنیا کے کام کاج بھی کرنے ہیں، تیرے لیے عبادت کا ٹائم بھی نکالنا ہے، ہمارے اندر تو ضروریات بھی اللہ نے رکھ دی ہے، تو یہ تو کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے دیکھیں نا رسول اللہ علیہ السلام کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی، آپ کو گرمی بھی لگتی، سردی بھی لگتی، آپ کے رشتے دار بھی تھے، آپ کی بیویاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کے دادا چاچا نانا ماما سارے ہی تھے، قریبی رشتے دار تھے، سفر بھی کرتے تھے، جنگیں بھی کرتے تھے، ساری جو ضروریات ایک انسان کو ہوتی ہے، جو حاجات ہوتی ہیں، وہ ہر نبی کے ساتھ تھی، تاکہ یہ اعتراض نہ کرنے والا کو کر جائے، اور ان کے ذمہ ڈیوٹی کا لگائی کہ بھائی نبیوں، میرے رسولوں، تم نے اپنی امت کو اندھیرے میں نہیں رکھنا، سب کو روشنی میں لے کے آنا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، مومنوں کا، جن کو اللہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آتا ہے، یعنی ظلم سے، کفر سے ایمان کی طرف لے آیا۔ نبیوں کی ڈیوٹی بھی یہی ہے، اور ان کے ذمہ وضاحت ہے کہ آپ پر جو کچھ نازل کیے تبین للناس، لوگوں کو واضح کر کے بتائیں، کوئی اعتراض نہ کرنے کی، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، نبی نے وضاحت تو کر دی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایسا کوئی اعتراض بھی پیش نہ کرتے۔ اور دیکھیں دین اللہ کا آسمان سے نازل شدہ، انبیاء اللہ کی مخلوق زمین پر رہتے ہوئے، ان پر ذمہ داریاں، ان کی ڈیوٹیاں، اللہ نے ہی ان کو ہر لحاظ سے پابند کی ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور جہاں ایسا ہوتا تھا اللہ ان کی رہنمائی کرتے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے، اور ان کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، کسی قسم کی کمی نہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں جن کو نبی بنایا، وہ اپنی مخلوق میں سے سب سے بہترین انسان ہوتے، سب سے بہترین، شکل کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، کام کاج کے لحاظ سے، لب و لہجہ کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، لین دین کے لحاظ سے، اپنی امت میں سب سے بہترین انسان ہوتے تھے، سب سے بہترین۔ کچھ باتیں ویسے انبیاء کی منسوب ہے اور فضول ہے، میں سمجھتا ہوں فضول ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اس میں کچھ ہے، بیمار ہو گئے، ان کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، آزمائش میں پورے اترے، اللہ نے ان کو صابر، صابر کا بہت زیادہ صبر کرنے والے اور اللہ کی طرف جھکنے والے۔ اسی پیرائے میں، اسی لب لہجے میں ایک بات بیان کر دی جاتی ہے جو کہ نبی کی شان کے خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے چل گئے، کیڑا جو گرتا تھا اس کو اٹھا کے پھر جسم میں رکھ لیتے تھے، حتیٰ کہ زبان پر کیڑے چلے، تو انہوں نے کہا اللہ یہ زبان تو تیرے ذکر کے لیے ہے، تو میں تیرا ذکر کیسے کروں؟ اور بھائی یہ فضول بات ہے، نبی ہو، اللہ کی آزمائش ہو چیز ہوتی ہے، اور نبی تو وہ ہوگا نا جو دوسروں کو وعظ و تبلیغ کر رہا ہوگا، بات سنا رہا ہوگا۔ اب عام حالت میں بھی ہم کسی کے جسم سے، منہ سے سمجھ آتی ہوگا تو بندہ قریب نہیں بیٹھتا، اس سے بات نہیں کرتا، اس کے جسم سے بو آ رہی ہے، بات کرتا منہ سے بو آ رہی ہے۔ مجھے یہ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے مجھے بتایا کہ کیا نبی واضح تبلیغ کر رہا ہے تو اس کے جسم سے بو آ رہی ہو، کیڑے گر رہے ہوں، تو بندہ کو بات سنے گا اس کی؟ ابھی سمجھ رہا ہوں، بات سنے گا کوئی؟ وہ تو جان بھائی پہلے اپنے علاج تو کروا گیا، میرے مجھ سے پہلے بات کر،
لوگ تو بڑی نفرت کرتے ہیں. عبداللہ بن ابی منافق ہے، مدینے کا منافق، سردار مدینے کا. اب اس نے اسلام بظاہر قبول نہیں کیا تھا، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گدھے پر سوار جا رہے تھے کسی صحابی کی تیمارداری کرنے کے لیے. یہ عبداللہ بن ابی کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، کافی ساری ایک مجلس لگی ہوئی تھی. آپ قریب سے گزرے نا، اس نے اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہا کہ یہ محمد جا رہا ہے، اس کے گدھے کی مٹی اڑ رہی ہے، ہمارے منہ میں پڑ رہی ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے آنے جانے کا راستے میں. تو خیر ایک صحابی نے اس کو بڑے سخت الفاظ کہے کہ اللہ کے نبی کے اس گدھے کی کا پسینہ بھی تیری 1000 کستوریوں سے بہتر ہے. یعنی نفرت کا اظہار کر دیا، میرے کہنے کا نفرت کا اظہار کر دیا. ابھی مٹی بڑی ہے، لمبا چوڑا کام نہیں ہوا. تو کیسے ہو سکتا ہے جی ایوب علیہ السلام کو یہ تصور کروا دیا جائے جی کیڑے پڑ گئے تھے اور یار یہ نبی کی کمی. اور ہمارے مشہور طریقہ کیا جاتا ہے جی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بول نہیں سکتے تھے. یار وہ کیسے تبلیغ کرے گا بندہ؟ میں آپ کے سامنے کھڑا تبلیغ کر رہا ہوں، میں اٹک کے بولوں تو کیا آپ میری بات سنیں گے؟ اب تو پہلے ہنسیں گے، یار کیسے بندہ بول رہا ہے یہ، ہمیں کیا سمجھا رہا ہے یہ. پہلے تو ہنسیں گے، ہنسنے کے بعد کہیں گے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ ایسی بات نہیں. نبی اپنی امت میں سب سے بہترین انسان ہوتا ہے، جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر، آداب کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے، اور ہر معاملے میں سب سے اعلیٰ ترین ہوتا ہے تاکہ وہ کوئی شخص ان پہ اعتراض نہ کرے. اللہ نے نبیوں پر اعتراض کرنے کا کسی کو موقع دیا ہی نہیں. اگر کسی نے اعتراض کیا ہے اس کا جواب بھی اللہ نے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا کہ اس کے جسم میں بیماری ہے. ہم جا کے نہاتے ہیں تالابوں میں، نہروں میں، دریا میں، تو یہ ہمارے ساتھ مل کے نہاتا نہیں ہے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ستیر بہت زیادہ حیادار انسان. وہاں اللہ نے اس کی وضاحت کروا دی کہ تمہیں شک و شبہ پڑ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اکیلے جی نہا رہے تھے، کپڑے اتار کے پتھر پر رکھے، نہانا شروع کر دیا. اب پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا. جی بھاگ سکتا نہیں بھاگ سکتا، یہ قلندر والا پتھر نہیں ہے کہ جی اس پر علی کا پاؤں لگا ہوا ہے، اس کا طواف کرو. وہ پتھر نہیں ہے، یہ اللہ کا پتھر ہے. اللہ کا حکم آنا، پتھر بھاگ کے کپڑے لے گئے. یہ جب باہر نکلے دیکھو تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے. یہ ابھی سے بھاگے، سو بھی حجر. اب پتھر میرے کپڑے دے جا، کپڑے دے جاؤ. پتھر بھاگتا بھاگتا وڈیروں کی مجلس میں جا کھڑا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کسی حالت پہ غام ہو، مجبوری ان کی. کپڑے اٹھائے، پتھروں کو مارا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پتھر پر نشان بھی مار گئے. سب نشان ہے. اب تو کہتے تھے یہ بندہ بیمار ہے، جسم میں کوئی ایسے نشانات ہیں جو اچھے نہیں لگتے، جو انسان ہے اس کچھ بھی نہیں. اس لیے انبیاء کی طرح سے نقص نہیں ہوتا کسی کی طرف. اور وہ وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے، اور وضاحت کرنے کی اللہ کی طرف صبح کی نکلے صبح کی طرف بھی، تاکہ ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کے سامنے اس چیز کی وضاحت کرے. میرے ساتھ توجہ سنیے گا. اللہ کے انبیاء جو ہے ان کا ڈائریکٹ استاد اللہ ہوتا ہے، تاکہ یہ بھی اعتراض نہ آئے کہ یہ تو دنیا کے کسی بندے سے پڑھ کے آگے میں پڑھا رہا ہے. اور دنیا کے اعتبار پہ بعض دفعہ استاد کا لوگ احترام کر جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. نہیں آتے ہو کوئی بات نہیں، چلو معاملہ ایسا ہوا ہوگا یا ایسی بات ہوئی ہوگی، چلو احترام کرو. اللہ نے وہ بھی اعتراض دور کر دیا. اعتراض کر دیا تھا وہ کہ محمد فلاں یہودی کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے سیکھ سکھا کے جو سکھاتا ہے وہ آ کے ہمیں بتا دیتا. تردید کر دی.
جس کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تو عربی جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو افرادی زبان کا ماہر ہے. یہ قرآن مجید یہ جو تعلیمات ساری کی ساری عربی زبان میں ہے. اللہ نے دنیا میں بھی انبیاء کا کوئی استاد نہیں بنایا. توجہ ہے نہیں. اگلی بات سنیے، اگلی بات یہ ہے اللہ نے کوئی دنیا میں انبیاء کا استاد نہیں بنایا، ہم نے بتا دیا. آج جو ہمارے فیس بک کا دین ہے، نیٹ کا دین ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کہاں سے یہ لوگ ہیں یار، کون سے دین کی دعوت دیتے ہیں، کس دین کو لوگوں تک پہنچا ہے. کہیں کہا جاتا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 10 سال ان کے فوت ہو جانے کے بعد پڑھا ہے، اور وہ آج سے 1400 سال پہلے فوت ہو گئے، 1300 سال پہلے فوت ہو گئے. اور آج کا وہ یہاں سے بھاگا ہوا شخص جس کو پاکستان پسند نہیں ہے اور عیسائیوں کو یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں کیک کاٹتا ہے اور کرسمس ڈے کو جائز قرار دیتا ہے، ان کے اس مذہب کو درست سمجھتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہنا کہ کرسمس ڈے یہ یہودیوں عیسائیوں کا دن، اس کی مبارک ہو، مبارک بادیں دیتا پھرتا ہے. وہ بدبخت یہ کہتا پھر رہا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنم دیا تھا، اللہ کی اولاد تھی. میں نے پچھلے دفعہ بھی ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ کے گر جائے، اس سے بڑی بات وہ انسان کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میری بات. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، ساری تعریف اللہ کی جس کا کوئی بیٹا ہے. کوئی ایک وہ کہتا سنتا ہے جی میں نے ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، کہیں کہتا ہے وہ کسی تقریر میں کہتا ہے 15 سال پڑھا ہے روحانی طور پر، کہیں کہتا ہے میں نے 9 سال پڑھا روحانی طور پر. پھر کہاں سے پڑھی؟ وہ تو بہت ہو گئے، 13 سے کیا رابطہ ہے. اور ایک کلپ آیا نیا آج کل پرسوں چل رہا ہے، وہ میں تو اس لیے سن لیتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں یار ہمارے ہاتھ دین مطلب کیا پیش کیا جا رہا ہے. کراچی کا ایک مولوی ٹی وی پر بیٹھ کے یا اسکرین پر بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے. عبد القادر جیلانی جس کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہمارا غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ ہے. عبد القادر جیلانی کے پاس توجہ رکھیے گا، عبد القادر جیلانی کے پاس صحابہ کرام بھی آتے تھے، انبیاء کرام بھی آتے تھے. کیا کرنے؟ سیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. یعنی فوت شدہ کے پاس وہ سارے فوت شدہ آتے تھے، اور نبیوں کو ضرورت پیش آ گئی کسی اپنے امتی کے پاس بیٹھ کے پڑھنے کی، اس سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیچارے قیامت کے دن اللہ کے سامنے روئیں گے، پیٹیں گے، چلائیں گے، اللہ ان بدبختوں کو پکڑ، مجھے انہوں نے بنا کیا دیا تھا، میں تو تیرا بندہ تھا، مجھے انہوں نے بنایا کیا، کبھی تیرے ساتھ ملا دیا، کبھی میرے ساتھ یہ منسوخ کر دیا کہ روحوں کا تھیلا تھا، برتن پوسٹ پکڑ کے کھینچ کے نیچے سب کو زندہ کر دیا. کبھی کہتے جی 12 سال کے بعد ایک بیڑا غرق تھا کسی کا، وہ بیڑا غرق انہوں نے دیا. بیڑا غرق ان کی طرح منظور ہے کہ کسی مائی کو کہا کہ مائی بھینس کا دودھ میرے نام پر دے دے، 11ویں شریف بنا دے. اس نے نہ بنائی تو وہاں ہوگی، نہ بنایا تو کہتے ہیں اس کے بیٹے کی برات کا بیڑا ہی غرق کر دیا. 12 سال بعد پھر کسی نے کہا دوبارہ تو اس کی 11ویں دے، پھر جناب انہیں 12 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر. اب ہم پاگل لوگ ہیں، پاگل ہیں ہم، پاگل لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دفعہ ماروں گا، دوبارہ زندہ کروں گا، پھر نہیں ماروں گا. ایک دفعہ مر گئے، دوبارہ زندہ ہو گئے، وہ کہاں ہے؟
ان کو بطور مثال تو پیش کرو کہ یہ وہ ہیں جو بیڑے غرق سے بیڑے میں تر گئے تھے، یہ وہ لوگ، ان میں کو ایک تو پیش کرو۔ لوگوں کو پاگل بنایا۔ بھائی اب انبیاء کو ضرورت پیش آ گئی ہے تو پھر ان کا دین کہے گا، تو اللہ کامل نہ رہا نا۔ اللہ کی صفت یہ نہ رہی کہ وہ سب کا خالق ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان تو وہ ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا یا پڑھنا سکھایا۔ اللہ کے نبی کو فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ نے کہا میرے نام سے پڑھیے۔ اللہ تم کو پڑھا رہا ہے۔ اب بھی پھر کمی رہ گئی تھی کہ ان کے فوت ہونے کے 1200 سال یا 1300 سال بعد ان کو پھر دوبارہ شاگرد بنا، جن کی شاگرد پوری دنیا ہے۔ ان کو ایک عام آدمی بیچارہ وہ روئے گا، چلائے گا، یقین کریں کہ گربانوں کو پکڑے گا، اور میرے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، مجھے یہ بنانے میں اس کے تم دیکھیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے قیامت کے دن، عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے سامنے گزارش کرے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ اس بات کے ڈر سے اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے اور کہیں گے ہاں میں نہیں چاہتا، کیوں کہ لوگوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، اللہ کے رشتے دار بنا دیا تھا، اللہ بنا دیا تھا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں، میں نہیں کرتا۔ تو یہاں دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی دین کے بارے سمجھیے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیے دین ہے دلیل کا نام، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ کافروں کو کہہ لاؤ تم سچے ہو نا تو وہ دلیل لا کے پیش کرو، دلیل لاؤ گے اور صحیح دلیل لاؤ ہم مان جائیں گے۔ اگر دلیل نہیں ہے، خالی دعوے ہیں، ساری دنیا یہ کام کرتی رہے تو وہی نہیں وہ مانے گی ہے۔ جس طرح کے بس ایک تھوڑا سا ٹچ دے کے آگے چلتا ہوں میں، جس طرح کے ہمارے مشہور ہے کچھ باتیں مشہور ایویں مشہور ہو جاتی ہیں۔ سیدنا عمر کے بارے میں مشہور کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جب دین قبول کیا تھا نا، میں نے بھی سنا تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا تو اصل میں وہ جا رہے تھے اللہ کے رسول کو شہید کرنے، ہاتھ میں تلوار تھی، راستے میں بندہ ملا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہاں گئے، محمد کو قتل کرنے جا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کا تو پہلے حال وال ہو، تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے وہاں تو جا۔ کہتے وہاں سے پریشان واپس گئے تو آگے ان کی بہن بیٹھی نا، وہ قرآن مجید پڑھ رہی، سورۃ مریم پڑھ رہی تھی، اس کو مارا، بہنوئی کو مارا۔ تو انہوں نے کہا چھوڑو اس کو، ختم کرو، نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن مجھے بھی سناؤ۔ کہا غسل کر کے آؤ، نہا کے واپس آئے، انہوں نے قرآن سنایا اور مسلمان ہو گئے۔ مشہور روایت ہے، مشہور بات ہے، مگر یہ شرعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ پہلے دفعہ مجھ سے سونا ہے، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، اس کی 5 سندیں بیان کی جاتی ہے، 5 میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، من گھڑت واقع ہے، اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے۔ اللہ نے دین، اللہ کے نبی نے دعا کی ان کے لیے، مسلمان ہو گئے، ابھی تو میان نے واقع گھسیٹ دیا اور ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے یہ واقعی ایسا ہوا ہوگا۔ کچھ باتیں جذبات کو ابھار کے، بندے کو جذباتی طور ابھار کے یکدم چوٹ لگائی جاتی ہے، پھر پتہ کو قبول کر جاتا ہے۔ جس طریقے کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں نے سنا تھا کبھی کہ جی یہ اتنا انصاف پسند، اس میں کوئی شک ہے۔ اور بچے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، اور بچے آگے آ جاؤ، چھوڑ دو۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا انصاف پسند ہے، اس میں کوئی شک ہے کہ جی ان کے بیٹے نے شراب پی لی، بیٹے کو کوڑے مارے، کتنا مارا کہ مر گیا۔ باقی جو کوڑے بچ گئے تھے، کچھ لوگوں کی زبانی آتا ہے کہ ان کی لاش پر مارے، کچھ لوگوں کی زبانی آتا ہے کہ ان کی قبر پر جا کے مارے۔ لیکن الفاظ بڑے اچھے ہیں اور واقعہ قصہ کہانی بہت اچھا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔
اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ وہ انصاف پسند شخص جو بڑی سختی کرتا تھا، بڑا سخت بھی تھا دین کے معاملے میں، اور اتنا بیوقوف تھا کہ اس کی ناک کے نیچے اس کی اولاد شراب پیتی رہی اور اس کو منع نہ کر سکا۔ یہ اس اولاد کی تربیت تھی۔ خلیفہ وقت ہے، اولاد شراب پیتی پھر رہی ہو، اولادیں بری ہوتی تو کوئی شک نہیں، بری ہو جاتی ہے، مگر ان کی اولاد کے بارے میں سبحان اللہ ایسے ایسے الفاظ آتے پتہ سن، انتہائی متقی پرہیزگار لوگ، انتہائی ان کے یہ اولاد کو بدنام کر دیا تاکہ کچھ ہمارے ہاں کے لوگ ان کو مزید تانا دے سکے نا خلیفہ وقت بنا پھرتا ہے۔ اولاد سنبھالی نہیں گئی اور 2400-2200 مربع زمین سنبھال لی تاکہ ان کو تانا کی۔ اور پھر کیا ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو سزا زندہ کو مارنے کی ہے وہی سزا مردہ کو مارنے کی؟ اگر کسی نے مردہ کی ہڈی کو توڑا اس کا گناہ اتنا ہی ہے جس طرح زندہ کی ہڈی کو توڑ دیا۔ تیسری بات، کیا ان کو شریعت کا نہیں پتا تھا کہ شریعت میں شراب کے کوڑے ہیں، مارنے کے لیے نہیں ہوتے وہ تو پتہ مر جائے، وہ تو سزا ہوتی ہے تکلیف دینے کے لیے، تکلیف ہوتا کہ ایسا ہی کام نہ کرے۔ یعنی قاتل بھی بنا دیا اور ظالم بھی بنا دیا اور ایسا باپ بھی بنا دیا جس کو اپنی اولاد کا پتہ ہے۔ یہ قصہ کہانی من گھڑت ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے اور سے واقعات ہیں، اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ جس طرح یہ ان کی عمر میں یہ اسلام کا واقعہ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ خلیفہ بی بی کا غائبہ میں جنازہ پڑھا دینا اکبر کی والدہ، ٹھیک ہے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، شادی والے گھر لائیں، لائٹیں لگانا جائز ہے، مووی بنوانا جائز ہے کیا؟ جائز ہے، میری مووی بن رہی ہے، میں اس پر فتویٰ لگاؤں؟ تو کیا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں؟ یہ مووی بن رہی ہے، لگاؤں فتویٰ؟ اب اگر میں نے یہاں فتویٰ کرنا ہے، آپ نے باپو لگاتے، آپ نے کیوں لگاتے؟ بیسکلی جائز نہیں ہے، لوجیکل کھل کے بات کریں، جائز نہیں۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر تبلیغ کی نظر سے ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کو بناتا تو فرض نہیں ہے، یہ نہیں بناتا فرض نہیں، اور اگر بناتا ہے تو ڈر کے بنوانی چاہیے، شاید اللہ پکڑ لے، اللہ اس گناہ کو معاف کر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری مووی بن میں کہنا جائے گا، اگر بندہ بچ سکتا ہے تو بچنا چاہیے، اور یہاں اگر یہ جائز نہیں ہے تو شادیوں میں کیسے جائز ہوگی؟ منع ہے۔ یہ لیٹے شیٹے لگانا یہ فضول خرچیاں ہیں، فضول خرچیاں ہیں۔ وہ پیسے اسی گھر میں جائے بندہ، اسی گھر میں جہاں لیٹیں لگ رہی ہیں، موویاں بن رہی ہیں، اسی گھر میں ایک غریب فقیر تنگ دست جو صحیح تنگ دست ہے وہ کہے نا گھر والوں کو یار مجھے تو تمہیں پیسے دو دوائی لے لیے، نہیں دیں گے، لاٹے والوں کو دیں گے، مووی والوں کو دیں گے، ڈھول والے کو دیں گے، غریب مسکین کی مدد نہیں کریں گے۔ اس طرح ہمارے ہوتا ہے، مریض جب مریض ہوتا ہے اس کو پیسہ 1 روپیہ نہیں دیتے۔ میرے اہل حدیث بھائی بھی سن رہے ہیں، وہابی بھائی بھی سن رہے ہیں، اس وقت 1 پیسہ نہیں دیتے، چھپا کے بھی نہیں دیتے۔ تیسرے دن خیرات کرنی، چلو میری طرف سے 1000 روپے ڈال دینا، اور زندوں کو دیا نہیں، زندوں کو دیا نہیں، مردوں کے بعد دیا جا رہا ہے، بے بات ہی ہے، بے بات۔ اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔